بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قلعے میں جوردیک کا قافلہ رات کو پہنچا۔ خلت وغیرہ کو اس نے باعزت مہمانوں کی طرح رکھا۔ اس نے خلت سے پوچھا، مجھے اب اپنا دوست سمجھو، مجھے یہ بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی کیا کر رہا ہے، تمہیں ضرور معلوم ہوگا۔ اس نے الصالح کا تعقب کیوں نہیں کیا؟ خلت نے جواب دیا، میں اگر سلطان کا منصوبہ جانتا بھی ہوں تو آپ کو نہیں بتاؤں گا، اور میں آپ کو یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ میں نے حلب سے کیا کیا معلومات حاصل کی ہیں۔ جوردیک نے کہا، صلاح الدین ایوبی کے ساتھ میری ذاتی دشمنی تھی، اس لیے میں اس کے خلاف ہو گیا۔ اس کی وجہ جو کچھ بھی تھی، میں غلطی پر تھا، مجھے اس غلطی کا احساس دشمن نے دلایا ہے۔ میں نے صلیبیوں کی نیت معلوم کر لی ہے۔ ایک طرف وہ میری فوج اور میرے قلعے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف انہوں نے مجھے قتل کرانے کی کوشش کی۔ مجھے نور الدین زنگی مرحوم اور صلاح الدین ایوبی کی باتیں اور اصول یاد آ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جنگ ہلال اور صلیب کی ہے، یہ کسی عیسائی بادشاہ کی کسی مسلمان بادشاہ کے خلاف جنگ نہیں۔ ایوبی کہا کرتا ہے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی مسلمان زندہ ہے، صلیبی اسے ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ غیر مسلم خواہ کسی بھی مذہب کا ہو، مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ غیر مسلم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے تو اس میں دشمنی کا زہر ملا ہوا ہوگا۔ نور الدین زنگی بھی اسی اصول کا پابند تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ جس روز مسلمان کسی غیر مسلم سے دوستی کریں گے، اس روز اسلام کا خاتمہ شروع ہو جائے گا۔ خلت نے پوچھا اور یہ بھی کہا، تو کیا آپ صلاح الدین ایوبی کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں؟ میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، معمولی سا سپاہی ہوں، مجھے ایسی جرت نہیں کرنی چاہیے کہ ایک قلعہ دار سے یہ پوچھوں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں، لیکن مسلمان کی حیثیت سے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ کوئی مسلمان گمراہ ہو جائے تو اسے اتنا کہہ سکوں کہ تم گمراہ ہو گئے ہو۔ ہاں، تمہیں یہ حق حاصل ہے۔ میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ سلطان ایوبی کے کانوں میں ڈال دینا۔ میں تحریری پیغام نہیں دینا چاہتا، میں اپنا کوئی ایلیچی بھی نہیں بھیجنا چاہتا۔ تم ایوبی سے کہنا کہ ہماتا کے قلعے کو اپنا سمجھو، مگر اپنے کسی معتبر سالار کو بھی پتہ نہ چلنے دینا کہ میں نے یہ پیشکش کی ہے۔ یہ ایک بڑا ہی نازک راز ہے۔ اسے کہنا کہ صلیبی دوستی کے پردے میں ہمارے علاقوں میں قدم جماتے جا رہے ہیں۔ تم سردیوں کے بعد شاید حملہ کرو، مگر یہ خیال رکھنا کہ ادھر سے تم پر پہلے ہی حملہ نہ ہو جائے۔ اگر تم نے پیش قدمی کی تو ہماتا کے راستے سے آنا، میں انشاءاللہ پرانی دوستی کا حق ادا کروں گا۔ دوسرے دن جوردیک نے خلت، اس کے ساتھی اور حمیرہ کو رخصت کر دیا۔ صلیبی انٹیلیجنس کے کمانڈر ونڈسر کا قتل بے شک اتفاقیہ تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے 2 جاسوسوں کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا، لیکن یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس کے قتل سے سلطان ایوبی کو فائدہ پہنچا کہ اس کے دشمن کی انٹیلیجنس جو پہلے ہی کمزور تھی، منظم نہ ہو سکی۔ اس کے مقابلے میں سلطان ایوبی کا نظام جاسوسی زیادہ منظم اور ذہین تھا۔ اس کے جاسوس صرف جاسوس نہیں تھے جو پکڑے جائیں تو خاموشی اختیار کر لیں۔ اس نے جاسوسوں کو بڑی ہی سخت جنگجو ٹریننگ دے رکھی تھی تاکہ وہ پکڑے جانے کی صورت میں لڑ کر نکلیں
اور جسے قتل کرنا ضروری ہو اسے قتل بھی کریں، اور ان کے جسم اتنے سخت ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اذیت، بھوک، پیاس اور تھکن برداشت کر سکیں۔ یہ خوبیاں خلت اور اس کے ساتھیوں میں بھی تھیں۔ انہوں نے نہ صرف صلیبیوں کے اتنے اہم افسر کو مار کر دشمن کو اندھا کر دیا تھا، بلکہ جوردیق جیسے سخت مزاج قلعہدار کے ساتھ ایسی باتیں کیں کہ اسے سلطان ایوبی کا حامی بنا آئے۔ خلت نے سلطان ایوبی کو جب جوردیق کا پیغام دیا تو سلطان کو یوں سکون سا محسوس ہوا جیسے صحرا میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا بولے بٹکے سے آیا ہو۔ اسے ہر طرف دشمن ہی دشمن نظر آتے تھے، اپنے بھی دشمن، پرائے بھی دشمن۔ جوردیق کے پیغام نے اسے سکون تو دیا، لیکن وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوا، یہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے اپنے حملے کے پلان میں کوئی رد و بدل نہ کیا، اتنا ہی پیش نظر رکھا کہ حماتا سے حمایت کی توقع ہے۔ اب دشمن کے کیمپ یعنی حلب سے جو اطلاعات آ رہی تھیں ان میں کوئی نئی بات نہیں تھی، وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہاں کے کمانڈروں اور مشیروں کو یہی توقع تھی کہ سردیوں میں جنگ کا امکان نہیں۔ ایک اطلاع یہ بھی ملی تھی کہ صلیبی بظاہر سب کے دوست بنے ہوئے ہیں، مگر وہ درپردہ بڑے بڑے امراء کو ایک دوسرے کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ یہ تو سلطان ایوبی کو معلوم ہی تھا کہ الصالح کے تمام حواری ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ وہ اکٹھے صرف اس لیے ہو گئے تھے کہ سلطان ایوبی کو وہ اپنا مشترکہ دشمن بنا بیٹھے تھے، اور اس دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ سلطان ایوبی انہیں عیش و عشرت کی اور منمانی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ انہیں سلطان ایوبی کا یہ مشن بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ سلطنت اسلامیہ کی توسیع اور استحکام کو جنون یا صحیح الفاظ میں ایمان بنا لیا جائے۔ وہ ان حکمرانوں میں سے نہیں تھا جو آرام اور سکون سے حکومت اور عیش کرنے کی خاطر دشمن کو دوست بنا لیا کرتے تھے۔ اسے جنگی نوعیت کی جن معلومات کی ضرورت تھی وہ اس نے حاصل کر لی تھی۔ اس کی فوج سردی میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اب رات کی ٹریننگ میں کوئی سپاہی بیمار نہیں ہوتا تھا۔ سن 1174 کا دسمبر شروع ہو چکا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے فوجی کمانڈروں کی آخری کانفرنس بلائی۔ اس میں مرکزی کمان کے تمام افسر شامل تھے اور دستوں کے کمانڈروں کو بھی بلایا گیا۔ سلطان ایوبی نے انہیں پہلا حکم یہ دیا کہ اس لمحے سے فوج کی نقل و حرکت کے متعلق کوئی بات وہ کتنی ہی بے ضرر کیوں نہ ہو باہر کے کسی آدمی کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ جو عسکری اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ گھروں میں بھی کوئی بات نہیں کریں گے۔ فوج کے کوچ کا وقت آ گیا ہے۔ یہ ظاہر کیا جائے گا کہ فوج روزمرہ کی طرح تربیت اور مشق کے لیے جا رہی ہے۔ ان ہدایات کے بعد اس نے کہا، ہمارے عیش پرست اور ایمان فروش بھائی اسلام کی تاریخ کو اس موڑ پر لے آئے ہیں جہاں تمہارا اپنے ہی عزیزوں کے خلاف لڑنا تم پر فرض ہو گیا ہے۔ کیا کسی نے کبھی یہ بھی سوچا تھا کہ میں اپنے عظیم سلطان نور الدین زنگی مرحوم کے بیٹے کے خلاف لڑوں گا؟ مگر صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ بیٹے کی ماں بھی مجھ پر لعنت بھیج رہی ہے کہ اس کا مرتد بیٹا ابھی زندہ کیوں ہے۔ میرے رفیقو، تم جس فوج سے لڑنے جا رہے ہو اس میں تمہارے چچا زاد بھائی بھی ہوں گے، ماموزاد اور خالازاد بھی ہوں گے۔ مجھے 2 بھائی ایسے بھی اپنی فوج میں نظر آئے ہیں جن کا ایک بھائی غداروں کی فوج میں ہے۔
اگر تم خون کے رشتوں کو دل میں جگہ دو گے تو اسلام کے ساتھ جو تمہارا رشتہ ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ کوچ سے پہلے تمہیں عہد کرنا ہوگا کہ تم یہ نہیں دیکھو گے کہ تمہارا مد مقابل کون ہے، تمہاری نظریں اپنے علم پر رہیں گی۔ دل میں یہ حقیقت بٹھا لو کہ تمہارے سامنے کلمہ گو بھائی ہیں مگر ان کی پیٹھ پر صلیبی ہیں۔ میں اس بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا جو اپنے مذہب کے دشمن کو دوست سمجھتا ہے۔ ایک وقوع نگار کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ اس لیکچر کے دوران صلاح الدین ایوبی کی آواز بھر آئی۔ اس نے خاموش ہو کر سر جھکا لیا۔ یہ دیکھنا کسی کے لیے مشکل نہ تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کچھ دیر سر جھکا کر خاموش بیٹھا رہا۔ کانفرنس کے شرکاء پر سکوت طاری ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے سر اٹھایا اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے گڑ گڑایا، یا رب العالمین، میں تیرے نام کی خاطر، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنے بھائیوں کے خلاف تلوار اٹھا رہا ہوں۔ اگر یہ گناہ ہے تو مجھے بخش دینا۔ میرے اللہ، مجھے تیری رہنمائی کی ضرورت ہے، مجھے اشارہ دے، میں گمراہ ہوں، گنہگار ہوں۔ اس نے سر پھر جھکا لیا اور جانے اسے اپنی ذات سے کوئی اشارہ ملا یا اللہ نے اسے کوئی اشارہ دے دیا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، ہمیں قبلہ اول کو آزاد کرانا ہے، تمہیں بیت المقدس پکار رہا ہے۔ میرے راستے میں میرا باپ آیا تو اسے بھی قتل کر دوں گا۔ اس کا چہرہ دمکنے لگا، جذبات کا غلبہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ پھر وہی صلاح الدین ایوبی بن گیا جو صرف حقائق کے متعلق مختصر سی بات کیا کرتا تھا۔ اس نے کمانڈروں کو بتایا کہ 2 روز بعد رات کو کوچ ہوگا۔ اس نے پلان کے مطابق فوجوں کی جو تقسیم کی تھی وہ سب کو بتائی اور ہر حصے کے کمانڈر کو کوچ کا وقت بتایا۔ ہر اول کے کمانڈر کو ضروری ہدایات دیں۔ چھاپہ مار کمانڈو جیشوں کی تقسیم بتائی۔ پہلوؤں پر جن دستوں کو رکھنا تھا ان کے کمانڈروں کو کوچ کا انداز، راستہ اور وقت بتایا، اور اس نے سب کو یہ بھی بتایا کہ اس کا اپنا ہیڈ کوارٹر گھومتا پھرتا رہے گا۔ اس سے پہلے اس نے مصر کے راستے پر متحرک رہنے والے چھاپہ مار دستے بھیج دیے تھے، اور مسافروں اور خانہ بدوشوں کے بحروب میں اس نے اپنی انٹیلیجنس کی بہت سی نفری ان علاقوں میں بھیج دی تھی جہاں ریمانڈ کی فوج کے آنے کی توقع تھی۔ رسد کے متعلق اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کم و بیش 1 سال تک مصر سے رسد اور کمک منگوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسلحہ اور جانوروں کا سٹاک بھی اس نے دمشق میں جمع کر لیا تھا۔ اس نے گھڑ سوار چھاپہ ماروں کو مصر کے راستے کے ارد گرد کے علاقوں میں اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ ریمانڈ کی فوج ادھر آئے تو اس پر شبخون مارنے ہیں، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو فوراً اطلاع دیں تاکہ صلیبیوں کو گھیرے میں لینے کا انتظام کیا جائے۔ 6-7 دسمبر سن 1174 کی رات کو ہر اول دستے نے دمشق سے کوچ کیا۔ وہ رات بہت ہی سرد تھی، یخ جھکڑ چل رہے تھے جو جسم کو کاٹ رہے تھے۔ سپاہی اور گھوڑے ان جھکڑوں کے عادی ہو چکے تھے۔ ہر اول کے کمانڈر کو بتا دیا گیا تھا کہ دیکھ بھال یعنی ریکی کا جیش پہلے روانہ ہو چکا ہے۔ اس کے سپاہی وردی میں نہیں تھے، وہ مسافروں کے بیس میں گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں یہ ہدایت دی تھی کہ تیز رفتار قاصد پیچھے آ کر ہر اول کے کمانڈر کو آگے کی اطلاعات دیتے رہیں۔ ہر اول کو حماتہ کے قلعے تک جانا تھا جہاں قلعہ دار جوردیک تھا۔
کمانڈر کو سلطان ایوبی نے بتایا تھا کہ حماتہ کا قلعہ بغیر لڑے ملنے کا امکان ہے، لیکن وہ کسی دھوکے میں نہ آئے۔ وہ قلعے سے موزوں فاصلے پر رک جائے اور دیکھے کہ قلعے والوں کا رویہ کیا ہے۔ اگر جوردیک صلح کرنا چاہے تو اسے قلعے سے باہر بلایا جائے اور سلطان ایوبی کے آنے تک اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ سلطان ایوبی نے دیواریں توڑنے والے تجربہ کار آدمیوں کی ایک جماعت کو آگے بھیج دیا تھا۔ ہر اول کی روانگی سے 3-4 گھنٹوں بعد 2 سے زیادہ نفری کے دستے اس طرح روانہ کیے گئے کہ ایک کو ہر اول کے دائیں اور دوسرے کو بائیں رہنا تھا۔ ان کے لیے ہدایت یہ تھی کہ اگر حماتہ کے قلعے سے ہر اول کا مقابلہ ہو جائے تو یہ دونوں دستے دونوں طرف سے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیں اور اس پر اس قدر تیر برسائیں کہ دیوار توڑنے والی جماعت دیوار تک پہنچ جائے۔ ان دونوں حصوں کے درمیان سلطان ایوبی جا رہا تھا۔ ہر اول اور دونوں پہلوؤں کے دستے سلطان ایوبی کی فوج کا چوتھا حصہ تھے۔ اس نے باقی تمام فوج پیچھے رکھی تھی۔ اس نے کم سے کم نفری سے دشمن سے جھڑپ لینے کا پلان بنایا تھا۔ رسد کے لیے اس نے چھاپہ مار دستے پھیلا دیے تھے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے دستے حماتہ سے بہت آگے بھی بھیج دیے تھے تاکہ حماتہ سے کوئی قاصد حلب تک نہ جا سکے، اور اگر کہیں سے کمک آ جائے تو چھاپہ مار اسے شب خون سے پریشان کرتے رہیں اور پیش قدمی روکے رکھیں۔ اگلا دن گزر گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی جب ہر اول کے دستے حماتہ سے 2-3 میل دور تک پہنچ چکے تھے۔ 9 دسمبر سن 1174 کی صبح طلوع ہوئی تو قلعے پر کھڑے سنتریوں کو قہر اور دھند میں ایسے سائے سے نظر آئے جیسے بہت سے انسان اور گھوڑے ہوں۔ کوئی قافلہ ہو سکتا تھا۔ جوں جوں سورج اوپر اٹھتا گیا دھند چھٹتی گئی اور سائے نکھرتے گئے۔ سنتریوں نے دیکھا کہ یہ فوج ہے۔ انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ قلعے کے دائیں اور بائیں بھی فوج موجود ہے جو انہیں نظر نہیں آ سکتی تھی۔ نکارا بجا دیا گیا۔ ایک کمانڈر دوڑتا اوپر آیا۔ اس نے فوج دیکھی تو دوڑتا گیا اور قلعہ دار جوردیک کو اطلاع دی۔ جوردیک نے کمانڈر سے کہا، گھبرا نہیں، یہ کسی حملہ آور کی فوج نہیں ہو سکتی۔ صلیبی مجھے قتل نہیں کرا سکے، انہوں نے کوئی اور سازش کی ہوگی۔ انہوں نے الصالح سے یہ حکم لے لیا ہوگا کہ حماتہ کا قلعہ مجھ سے لے کر کسی اور کو دے دیا جائے۔ یہ فوج قلعے کے لیے آئی ہوگی۔ تم باہر جاؤ اور دیکھو کہ یہ کس کا دستہ ہے اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ کمانڈر گھوڑے پر سوار باہر نکلا اور سلطان ایوبی کے ہر اول دستے کی طرف گیا۔ اس نے علم دیکھا تو یہ سلطان ایوبی کا تھا۔ یہ دیکھتے ہی وہ ذرا پیچھے ہی رک گیا۔ ہر اول دستے کا کمانڈر اس تک آیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ دونوں نور الدین زنگی کی فوج میں اکٹھے رہ چکے تھے۔ ہر اول دستے کے کمانڈر نے اس کے ساتھ ہاتھ ملا کر کہا، ایسا بھی ہونا تھا کہ ہم آپس میں لڑیں گے۔ سلطان زنگی زندہ تھا تو ہم دوست اور رفیق تھے، وہ مر گیا تو ہم دشمن بن گئے۔ قلعے کے کمانڈر نے پوچھا، تم کیوں آئے ہو؟ ہر اول دستے کے کمانڈر نے کہا، تم قلعے کو نہیں بچا سکو گے۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ قلعہ دار سے کہو کہ قلعہ ہمارے حوالے کر دے اور خون خرابہ نہ ہونے دے۔ ہم تمہیں زیادہ مہلت نہیں دیں گے۔ تھوڑی دیر میں قلعہ محاصرے میں آ چکا ہوگا۔ تمہاری کمک وغیرہ کے راستے بند کیے جا چکے ہیں۔ ہتھیار ڈال دو۔ قلعے کا کمانڈر کوئی جواب دیے بغیر واپس چلا گیا۔
اور جوردیق کو بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے حملہ کر دیا ہے اور وہ ہتھیار ڈالنے کو کہہ رہے ہیں، یہ دستے اس کے ہیں۔ جوردیق نے چلا کر کہا، قلعے سے جھنڈا اتار لو، سفید جھنڈا چڑھا دو، سلطان صلاح الدین ایوبی آیا ہے۔ وہ دوڑتا باہر نکلا، گھوڑے پر بیٹھا اور قلعے سے نکل گیا۔ ہرول دستے کے کمانڈر کے پاس پہنچا۔ سلطان ایوبی بہت پیچھے تھا۔ جوردیق ایک رہنما اور اپنے محافظوں کو ساتھ لے کر سلطان ایوبی کے ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے جوردیق کو گلے لگایا۔ جوردیق نے اس سے معافی مانگی، کچھ جذباتی باتیں کیں اور قلعہ اپنی فوج سمیت سلطان ایوبی کے حوالے کر دیا۔ سلطان ایوبی اپنی مرکزی کمان کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا تو اس نے سفید جھنڈے کی جگہ اپنا جھنڈا چڑھانے کا حکم دیا۔ جوردیق نے قلعے میں مقیم فوج کے چھوٹے بڑے کمانڈروں کو سلطان ایوبی کے سامنے بلایا اور کہا کہ تم سے ہتھیار نہیں ڈلوائے گئے، تمہیں کسی نے شکست نہیں دی۔ اپنے سپاہیوں سے بھی کہہ دو کہ اپنے آپ کو شکست خوردہ نہ سمجھیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اب ہم صلیبیوں اور ان کے دوستوں کے خلاف لڑیں گے۔ سلطان ایوبی جس مہم پر نکلا تھا اس کی پہلی منزل اسے کسی کاوش کے بغیر مل گئی تھی۔